سے ہمارا ملک پاکستان سیاسی اور معاشی بدحالی کا شکار ہے. اس سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے، اس پر سر سے گفتگو ہوگی. آئیے مخاطب ہوتے ہیں عظیم اسکالر اور یا مقبول جان صاحب سے. السلام علیکم سر. جی السلام ورحمۃ اللہ. سر تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے اپرچونٹی دی. شکریہ سر. جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بھی کہا کہ سر تقریباً 74 ایئرس سے ہماری نیشن دلدل میں پھنستی چلتی جا رہی ہے. سر اسے کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ اس 75 سال کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے اندر یہ احساس ضرور پیدا ہوا ہے کہ ہم دلدل میں جا رہے ہیں. آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے شاید ہمیں اتنا احساس نہیں تھا. ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہماری گاڑی جو ہے بڑی اچھی چل رہی ہے. خاص طور پہ 70 کے اس دہائی جو تھی اس میں ہم سمجھتے تھے کہ ہماری گاڑی شاید اچھی چل رہی ہے. مشرقی پاکستان کے واقعے کے بعد اور اس سانے کے بعد تھوڑا ہمیں احساس ہونا شروع کیا اور ہم نے تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی بہتر نہیں ہو سکے. اس وقت جو احساس ہے یہ احساس بہت اہم ہے. دنیا میں کوئی ملک اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس قوم کے لوگ جو ہیں وہ آگے نہ اٹھیں اور نہ بڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پرنسپل بتایا ہے قوموں کو بدلنے کا. یہ جو آیت ہے سورہ رات کی، اس میں 3 درجات ہیں آپ نے بتائیں. ایک لہو معقبات شروع ہوتے ہیں کہ ایک زمانہ تم پہ ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تمہارا بھروسہ ہوتا ہے، اس کے معاملات پہ چلتے ہو، زندگی اس کے مطابق گزارتے ہو کہ اللہ تمہارے سامنے اور پیچھے فرشتے مقرر کرتا ہے جو آپ کی نگہبانی کرتے ہیں اور آپ کو بہتر زندگی گزارنے کی طرف لیڈ کرتے ہیں. جب یہ زمانہ گزر جاتا ہے اور آپ بگڑ جاتے ہو، آپ جیسے آپ نے سوال کیا حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ ہم پھر کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود بدلنا نہیں چاہتی. لیکن اگر وہ چاہنے لگے تو ہم بدل دیتے ہیں. پھر تیسری درجہ ہے کہ جب ایک قوم بالکل نہیں بدل جاتی تو اللہ کہتا ہے پھر ہم ان کو قوم کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے ولا مرد لہو، پھر اس کا کوئی رشتے مددگار بھی نہیں رہتا. کتنی قومیں ہیں جو ہمارے سامنے صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، ان کا وجود نہیں ہے. ایک تو اللہ تبارک نے قرآن میں علامتیں بتائی نا ہمارے سامنے ایسی مٹی کہ اس کے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے والی ساری باتیں. افریقہ کے اندر کیا کیا قومیں تھی، زوال آیا. یہ ہمارے سامنے یہ عالمی طاقتیں تھیں. رشیا کی آپ دیکھیں 75 سال آدھی دنیا پہ رول کر رہے تھے، اور وہی روس جو تھا 1992 میں جب ٹوٹا ہے تو ان کی ایئر ہوسٹسز جو تھیں وہ ڈبل روٹی کے اوپر اپنا جسم بیچتی پھرتی تھیں. اتنی حالت بری ہو گئی ہوئی تھی، دنیا پوری میں تباہ و برباد. ہمارے سامنے کی بات ہے یہ ابھی کل. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ قوم بدلنا نہیں چاہتی. پاکستانی قوم کے بارے میں ایک اچھی بات یہ ہے جی سر کہ پاکستانی قوم کے اندر گزشتہ 20-25 سالوں کے اندر ایک آہستہ آہستہ احساس جنم لینا شروع ہوا ہے، اور اب وہ جنم لے کے بہت آگے بڑھ چکا ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قائد ملتا ہے تو چیزیں، ایسا نہیں ہے. قائد اللہ تبارک و تعالیٰ اصل لوگوں کی ڈیمانڈ اور لوگوں کی خواہش کی جواب میں عطا کرتا ہے. تمام جتنے بھی ریولوشن والے ہیں وہ اپنی تھیوری پیش کرتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے اٹ کمز آن دا ٹائڈس آف دا ریولوشن. یہ لہروں پہ سوار ہو کے آتی ہے انقلاب کے، لیڈرشپ پہلے نہیں آتے. اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ 5-6 سال اور ایرانی قوم نہ جاگتی تو امام خمینی کے نام کو بھی کوئی نہیں جانتا. جلاوطن ہو کے عراق میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنا درس دیتے تھے. 50 آیت اللہ کی قبریں تھیں، 51 ان کی ہو جاتی. قوم اٹھی، قوم نے ایک نعرہ بلند کیا. ڈاکٹر شریتی کی کتابیں تھیں وہ انہوں نے ساتھ رکھیں. اقبال کی نظمیں پڑھیں. وہ اقبال کا جو مشہور شعر ہے کہ میر اسد مردے کہ زنجیر غلامہ بشکند، دیدہ مزروز نے دیوار زندان شما. یہ ان کی زبان پہ عام تھا کہ میں اس مرد کو دیکھ رہا ہوں جو تمہاری زنجیریں توڑے گا، اور میں اس کو تمہارے روزن زندان سے دیکھ رہا ہوں. تو اللہ نے اس کو عطا کر دیا اس مرد، اور وہ انہوں نے زنجیر توڑ کے دکھا دی. ہمارے ہاں بھی یہ صورتحال ایسی ہی ہے کہ جس کے اندر آپ دیکھیں نا 1910 میں اس پورے کے پورے بر صغیر میں مسلمانوں کا زوال شروع ہوا ہے، اور مدرسے ہمارے بند کر دیے گئے. 1871 میں پہلا مدرسہ جو کھولا گیا تھا 1781 میں لارڈ ولیم بینٹنگ کے زمانے میں،
اور وہ مدرسہ دینی مدرسہ تھا تاکہ ہمیں دین اور دنیا کی تعلیم کو علیحدہ کیا جائے. 30 سال تک ہمارے مدرسے بند کر دیے گئے, ہمیں اس ایجوکیشن میں ڈال دیا گیا. ہمارا زوال شروع ہوا. اس زوال کے اندر ہماری ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ہم باہر نکلیں گے, ہم علیحدہ آزادی. کبھی دنیا میں کسی نے سوچا تھا اس وقت کہ اسلام کے نام پہ ایک علیحدہ ملک بن جائے گا؟ جی جمہوریت چل رہی تھی, الیکشن ہو رہے تھے, مسلمانوں کا سکھ ایم پی ہوتا تھا, سکھوں کا مسلمان ایم پی ہوتا تھا. جی یہ پنجاب کے اندر سکھ بھی تھے, دوسرے بھی تھے, لیکن وزیر اعلیٰ جو تھا, جو وزیر اعظم اس کو کراتا تھا, وہ سکندر حیات تھا, وہ خضر حیات تھا. اسی طرح باقی جگہ مسلمان تھے اور وزیر اعظم جو تھا وہ ہندو تھا, جو کوئی اور تھا, رہ رہے تھے جمہوری. اس میں ایک شخص اٹھ کے آ کے کہتا ہے کہ نہیں, جداگانہ انتخابات کرنا لگاؤ, مسلمان مسلمانوں کو ووٹ دیں, ہندو ہندوؤں کو ووٹ دیں. جی اور اس کے اندر سے پھر ایک پاکستان اور پھر قائد اعظم کا پاکستان بنا, اور اس پاکستان کے اندر ایک 22 کروڑ مسلمانوں کو عزت سے رہنے کی جگہ ملی. بدل دیا نا, اب بھی بدل دے گا. لیکن یہاں میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ سر کمان ٹوٹی کہاں؟ یعنی کہ 1947 سے جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو تقریباً کچھ عرصہ تو یہ سموتھ چل رہا تھا, اس کے بعد ایک دم سے ہماری جو جمہوری پوزیشن ہے وہ اس قدر خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی. فیلئر کہاں پر ہے سر؟ دیکھیں, فیلئر پہلے دن سے ہو گیا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو ملک بنایا تھا وہ انہوں نے اس کو اسلامی ملک کے طور پہ نہیں بنایا تھا, ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ بنایا تھا, قومی ریاست کے طور پہ. اس قومی ریاست میں 3 اہم چیزیں تھیں جو انگریز تحفے میں دے کے گیا تھا. ایک تھی پاکستان کی بیوروکریسی, جو 1773 میں کارنوالیس نے سیکولر بنیادوں پر اور لبرل بنیادوں پر بنائی تھی. یہ وہ لوگ تھے کہ جو صحرا میں خیمہ لگا کے بھی کالا کوٹ پہن کے رات کے وقت اکیلے بیٹھ کے ڈنر کرتے تھے اور چھری کانٹے سے کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو انگریز کے ساتھ وفادار سمجھتے تھے, لوکلز کے ساتھ نہیں کرتے تھے. دوسری تھی سول فوج, جو ہماری سیکولر فوج. ان کے ہاں بھی یہی تھا. 78 میں آ کے ضیاء الحق نے ان کے پاس سے ان کے میس میں سے شراب اٹھائی ہے. وہ ان دا نیم آف دا کنگ وہ ٹوسٹ کرتے تھے, ان کے اسی کے اوپر چلتے تھے, گولف کھیلنا ہے, یہ کرنا ہے. اور تیسری تھی ہماری جو ارسٹوکریسی جو تھی, جس کو ہم پولیٹیکل ایلیٹ کہتے ہیں. انگریز نے 1920 میں پہلے الیکشن کرائے تھے, فرسٹ الیکشن, اور اس میں فرسٹ الیکشن کے اندر آپ دیکھیں کہ تمام کانسٹیچوئنسیز بنا دی تھیں. یہ شاہ محمود قریشی کے دادے کی کانسٹیچوئنسی ہے, یہ چودھری نثار علی خان کے دادے کی کانسٹیچوئنسی ہے, یہ فیروز خان نون کے دادے کی کانسٹیچوئنسی ہے. یہ انگریز نے ان کو کیا تھا کہ ان کو انگریز ڈپٹی کمشنر نے اور انگریز گیرزن کمانڈر نے مل کے ان کو ریزیڈنٹ مجسٹریٹ بنایا تھا, آنرری کیپٹن بنایا تھا, تحصیلدار بنایا تھا. باقی لوگوں کی ضروریات ان کے ساتھ وابستہ کر دیں, اور جب وہ ضروریات ہوں تو لوگوں نے ان کو گھنٹہ گھر بنا لیا, وہی ایم این اے ایم پی ہو گئے. یہ تینوں نہیں چاہتے تھے کہ ایک اسلامی نظام یہاں پر نافذ ہو, کیونکہ تینوں کی مفادات پہ زد پڑتی تھی. تو انہوں نے تینوں نے پہلے دن سے اس ملک کو سیکولر بنانے کی قائد اعظم کے مخالف جدوجہد کی. آپ اندازہ کریں کہ 1 سال تقریباً 10 مہینے لگے ہیں ہمیں یہ لکھنے میں کہ اس ملک کا مالک و خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ساورینٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ قرارداد مقاصد کا جو پہلا تھا, ہم امین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساورینٹی. یہ امین, کتنے لوگوں نے قید ہوئے, مسائل بنائے. اس کے بعد اس ساورینٹی کی جب قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تو تمام علماء نے جو مختلف فرقوں کے تھے 22 نکات جو تھے وہ پیش کیے تھے. انہوں نے تمام علماء نے مشترکہ کہ اس کے اوپر آئین بنا دو, لیکن اس کے مطابق ہماری سول بیوروکریسی بھی, ہماری ملٹری بیوروکریسی بھی تو اصل مطلب یہ ہے کہ پہلے دن ہی سے میرے اور بلوچ, میرے اور سندھی, میرے اور پشتون کے درمیان ایک رشتہ اور تعلق تھا کلمہ طیبہ کا. اس کو توڑا گیا. ہم کو کہا گیا کہ نہیں, اب 4 علیحدہ علیحدہ قومیں, حالانکہ یہ چاروں صوبے جو ہیں یہ آسمان سے نہیں اترے, یہ انگریز نے بنائے. ہماری یونٹی کو جو ہے اس کو ضرب لگائی گئی. ہمارے صوبے چاروں جو ہے نا, یہ جو سندھ کی لائن ہے یہ سندھیوں کی نہیں, یہ لارڈ نیپئر نے بنائی ہوئی ہے. یہ بلوچستان کی جو لائن ہے یہ رابرٹ سنڈیمن نے بنائی ہوئی ہے. یہ پنجاب کی جو لائن ہے یہ اس نے بنائی ہوئی ہے, لارنس نے بنائی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو کے پی کے کی لائن ہے میک موہن کی لائن بنی ہوئی ہے. ان چاروں نے مختلف قسم کے علاقوں کو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے تقسیم کر دیا. صرف یہاں نہیں, 26 صوبے انڈیا پورے میں بنا دیے انہوں نے. اب ان صوبوں کو ہم نے بنا دیا مقدس.
پنجاب تقسیم نہیں ہو سکتا، ملک تقسیم ہو سکتا ہے. جی سر. سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا، ملک تقسیم ہو سکتا ہے. جی ٹھیک. ایک بہت بڑی متھ کریٹ کی گئی، ایک بہت بڑا خواب نواق چیز کریٹ کی گئی کہ یہ ملک جو ہے پنجابیوں نے، سندھیوں نے، بلوچوں نے، پٹھانوں نے مل کے بنایا ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک بات. آپ خود سوچیں کہ میں پنجابی ہوں، میں نے پنجابیوں سے انکار کیا تھا تجھے ملک بنا تھا، ورنہ 2 کروڑ پنجابی آج بھی ادھر بیٹھے ہیں، ایسی بات. میری زبان بولتے ہیں، میری طرح کی زندگی گزارتے ہیں، میری طرح کا کھانے ہم نے تو کھاتے ہیں، صرف پاکستانی ہونے کا نعرہ لگایا تھا نا. میری طرح کا ہمارے کھانا بزرگوں کھاتے نے. ہیں جی سب. سر. میں محمد حسین چیمہ ہوں، ارجن داس چیمہ ہے. لیکن سر اسی یہ کشمکش میں بنگلہ دیش بھی تو ہمارے ہاتھ سے گیا نا. بنگلہ دیش کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی عجیب و غریب بات ہے جی سر. کہ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش اس 2 قومی نظریے کی نفی ہے، جی سر. حالانکہ بنگلہ دیش جو ہے وہ 2 قومی نظریے کی تائید ہے. جی میں سر. عرض کرتا ہوں جی سر. بنگالی کیوں ہم سے علیحدہ ہوئے تھے؟ جی سر. ایک بنگالی کلچر ہے، جی. ایک بنگالی میگا چھاتی ہے، جی سر. ایک بنگالی میوزک ہے، جی. ٹیگور ہمارا ایک ہے، جی سب سر. کچھ ہے. سب جی. جی سر. ہم بنگال کوئی تعلق نہیں ہے پاکستانیوں کے ساتھ، مغربی پاکستان کے ساتھ، ہم ایک ہیں. وہ جب یہ ملک علیحدہ ہو گیا تھا جی سر. تو ان کا ہیڈ کوارٹر تو کلکتہ ہونا چاہیے تھا، جی سر. بنگال تو ایک ہونا جی. جی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. جب وہ ملک بنا ہاں جی. تو پہلی دفعہ اس دنیا نے دیکھا 1971 میں کہ انہوں نے کہا نہیں، مسلمان بنگالی اور ہندو بنگالی مختلف ہیں. گڈ سر. یعنی کہ وہاں بھی وہی 2 قومی وہی تو نظریہ. جی سر. یہ ملیچ ہیں، جی. خبردار ہاں جی. کلکتے کی طرف مت دیکھنا. ٹھیک ہے. دنیا میں مغربی پاک بنگال میں رہنے والا بنگالی ہے جی سر. اور مشرقی بنگال میں رہنے والا بنگلہ دیشی ہے. جی سر. ٹھیک بات ہے. یعنی آپ ایک تقسیم جو کہ کلمہ طیبہ کے بنیاد کے اوپر ہوئی ہے، وہ. اس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہو. جی. اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ جی. جی. پھر میں تو بنگالیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ جی سر. تقسیم تم کس بنیاد پہ ہوئی؟ جی اس سر. بنیاد پہ ہوئے تھے نا کہ پاکستان نے تمہارا استحصال کرتا ہے. جی سر. شیخ مجیب کہا کرتا تھا کہ ہمیں لاہور کی سڑکوں سے اور اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے. جی سر. 71 تک آپ نے کہا کہ میں 71 میں 12-13 سال کا تھا. جی سر. یہ شیخ مجیب کو ہم خود دیکھنے گئے تھے جی. جب جی. جس جلسے میں آیا تھا. جی. جی. بڑی چھوٹا سا جلسہ تھا، لیکن اس کے بعد ایک اور جگہ بیٹھ کے اس کے ساتھ گپ شپ بھی، ہم تو بچے تھے، جی. ہم جی. دیکھتے تھے اس کو، گفتگو کرتے ہوئے گفتگو سنی. شیخ مجیب کے اس دعوے کے برعکس جی. 71 سے پہلے کوئی ایک بنگالی بھی انڈیا میں نوکری کرنے نہیں گیا تھا. جی. جی. آج اس وقت 1,30,00,000 بنگالی انڈیا میں 3,000-4,000 روپے کی نوکری کرتے ہیں، جی سر. اور وہاں پر جعلی شناختی کارڈ بنا بنا کے رہتے ہیں. جی. جی. سب سے بڑی لڑائی آسام میں 1985 میں ہوئی تھی، بنگالی مارے گئے تھے کہ یہ بنگالی جو ہیں، بنگلہ دیشی جو ہیں، ہمارے تباہ برباد کر رہے ہیں. جی سر. 1971 سے پہلے ایک بنگالی عورت دنیا کے بازاروں میں نہیں بکی تھی. آج 25 لاکھ کے قریب بنگالی عورتیں دنیا کے بازاروں میں بکی. ہر سال 50,000 عورتیں جو ہیں وہ وہاں سے ٹریفکنگ ہوتی ہے اور بنگلہ دیش سے انڈیا آتی ہیں اور انڈیا کی بازار حسن میں بکتی ہیں. 75% اس وقت جو طوائفیں ہیں کلکتہ کے بازار کی، وہ بنگلہ دیش کی. چلو باقی چھوڑ دو. یہ کراچی ہے، یہاں 20 لاکھ بنگالی ہیں، جی. شناختی کارڈ نہیں ہے ان کے پاس. جی سر. نارا میں رجسٹرڈ ہیں، جی سر. جعلی پیسے دے کے شناختی کارڈ بناتے ہیں، شادیاں کر کے دے، واپس کیوں نہیں جاتے؟ اگر مجھے اکانومک پراسپیرٹی بتاتے ہو، یہ کرتے، یہ کیوں نہیں جاتے بھائی؟ ٹھیک بات ہے، ظاہری بات ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک دھوکے کے اندر ٹریپ کر کے دیا گیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ایک ہندوتوا کے تھے تو وہاں اکٹھے ہوتے، اگر واقعی ایک بنگالی قوم تھی تو ایک بنگالی ان کی نیشن ہوتی، اگر وہ واقعی پراسپر تھے تو یہ ایک ہمارے بارے میں ایک مت میں ایک اور ملک 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا تھا. 2 قومی نظریہ ختم نہیں ہوا. چلیں سر یہاں پہ نا میں اپنے پروگرام کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے لاسٹ میں یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ سر اب یہ دلدل میں پھنسی ہوئی قوم کیسے باہر نکلے؟ دیکھیں ایک سر کوئی نسخہ کیمیا بتا. آسان، بہت آسان نسخہ. جی سر. یہ نسخہ آج سے کچھ 10-12 سال پہلے سے 5 ملکوں نے استعمال کیا، 4 نے تو بڑا تگڑے طریقے سے استعمال کیا. جی سر. اور انہوں نے اس سے نکل گئے. جی سر. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے قرض. جی سر. برسلز میں ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بنی ہے، کمیٹی فار دی ایبولیشن آف انلیجیٹمیٹ ڈیٹ، جی سر. ناجائز قرضوں کی خاتمے کے لیے کمیٹی. جی سر. اس شخص کا سربراہ ایرک ٹوسا ہے. جی. یہ کہتا یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی قرضے ہیں بنیادی طور پر یہ جعلی ہیں
اور یہ مختلف لوگوں نے مل کے مفادات کی بنیاد پہ بنائے. ایک کتاب ہے جان پرکنس کی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. جی سر. وہ کہتا یہ ہے کہ جب ہم کسی ملک کو تباہ کرنے جاتے ہیں تو ہم اس ملک کو انفراسٹرکچر والے قرضے دیتے ہیں. جی جی پل بنا لو، موٹر وے بنا لو، یہ بنا لو. اب کراچی لاہور سے اسلام آباد تک موٹر وے بنا ہوا ہے نا. جی سر. اس موٹر وے کے ایک طرف بھی 1 کروڑ بھوکے ننگے، نہ پانی نہ بجلی نہ صحت نہ تعلیم، دوسری طرف بھی 1 کروڑ بھوکے ننگے، نہ پانی نہ بجلی نہ تعلیم، جی جی بیچ میں 500-600 بندوں کی گاڑیاں گزرتی ہیں. جی ایسی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ اس قرضے کے اوپر پھر ہم کرتے جائیں کہ جب 50% GDP سے قرضہ ہو جاتا ہے جی جی تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں اپنی یہ مل بیچ دو، اپنی یہ مائنز بیچ دو، اپنے یہ کارپیٹ فارمنگ کرنے دو، یہ ایسٹ بیچو. جی جی ہم اپنے ہاکس بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ ہاکس نہیں آتے تو پھر ہم کرتے ہیں اس بندے کو جا کے ہم مار دیتے ہیں. جی جی اس نے پھر 4-5 مثالیں دی ہیں. نکراگوا کے صدر کو ہم نے مار دیا. جی ٹھیک ہے. ان کے خلاف ایک شخص تھا رافیل کوریا. جی سر. یہ شخص تھا ایکواڈور کا صدر. جی اس سر. نے کہا ہم تمہارے قرضے نہیں دیں گے. جی جی یہ ہمارے 5 حکمران تھے. جی سر. ان لوگوں نے قرضہ لیا تھا، یہ ان کی جائیدادیں ہیں، ان کو تم وصول کو. جی سر. اس نے ایرک ٹساں کا جو بندہ تھا اس کی کمیٹی جو ایبولیشن اور ڈیلیجمنٹ ہے اس کو بلایا. جی سر. 11 سال کا آڈٹ ہے. ہاں جی. اس آڈٹ کے بعد جی سر. 70 لاکھ کے قریب انہوں نے فائلیں دیکھی. جی سر. 10 لاکھ کے قریب کانٹریکٹ ریویو کیے جی سر. اور طے کر دیا کہ 81 سے 85% تک کا جو قرضہ ہے جی جی یہ جعلی ہے، اللیجیٹمیٹ ہے، ناجائز ہے، ہم نہیں دیں گے. جی سر. اور اپنے بانڈ ودرا کر دیے وال اسٹریٹ سے. جی دنیا میں تھرتھلی مچ گئی. جی جی. یہ کیا ہو گیا؟ ہاں جی. واپس پہنچے. جب بانڈ انہوں نے ودرا کیے تو بانڈ کی قیمت 100 سے 20 پہ آ گئی. انہوں نے واپس اکٹھے کی، اپنی ہیلتھ سروسز امپروو کر لی. جی جی. انہوں نے آ کے پاؤں پڑے، انہوں نے کہا جناب نیگوسیشن کریں. 80% ماننا کہ یہ ناجائز ہے، جی سر. ہم واپس نہیں لیں. ٹھیک ہے. اس کو دیکھ کے ایکواڈور کے بعد پیراگوائے اٹھا، ٹھیک ہے. پیراگوائے کے بعد ارجنٹین اٹھا، جی جی. ارجنٹین کے بعد برازیل اٹھا. ٹھیک ہے. برازیل کو انہوں نے کہا کہ تم اپنے ایسٹس دو. اس نے کہا میں ایمیزون کا جو جنگل ہے اس کو کاٹ دوں گا جی. اور لکڑی تمہیں دوں گا، بیچ کے تو قرضہ اتاروں گا. گڈ. انہوں نے کہا یہ تو دنیا کے پھیپھڑے ہیں، جی جی. لنگز آف دا ورلڈ. جی جی. انہوں نے کہا اچھا جی. پھر تو تم آکسیجن کا کرایہ دو جو تم اس سے لے رہے ہو. تو وہ چپ ہو گئے. جی جی. اس وقت ایک لیڈرشپ چاہیے جو انکار کرے. جی. آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ نکال دی جائے جی جی. تو پاکستان کا GDP اتنا ہے کہ جہاں صحت کی فیسلٹیز بھی اچھی ہو جاتی ہیں، جہاں ہیلتھ کی اپنا ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے، ٹرانسپورٹ سب کچھ ہو سکتا ہے. جی. صرف ڈیٹ سروسنگ ہے جو ہمیں مار رہی ہے. اور وہ ہم قرضہ ہم کہیں گے یہ زرداری کی جائیداد ہے، ہاں جی. یہ بنظیر کی جائیداد ہے، ہاں جی. یہ نواز شریف کی جائیداد ہے، جی. یہ ساگڈار کی جائیداد تمہارے علاقوں میں پڑی ہوئی ہے، اس کو بیچو. جی. جتنا باقی بچ گیا وہ ایک قوم دینے کو تیار ہے. بالکل ٹھیک بات. لیکن سر اس کے لیے لیڈر چاہیے نا، ایک سنسیئر اللہ لیڈر. تعالیٰ ہمیں عطا کرے، اللہ جی تعالیٰ ہمیں عطا کرے. بہت ضروری ہے. جو قوم پہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً کسی بھی ایک لیڈر کے اندر یہ طاقت ہمت پیدا کر دے گا. میں تبھی سمجھتا ہوں عمران خان نے ریسنٹ جو سٹیپ اٹھایا ہے. اب دیکھیں عمران خان کے ساتھ کیوں قوم اٹھی ہے. جی سر. کیا روٹی کے لیے اٹھی ہے؟ جی. کیا تیل کے لیے اٹھی ہے؟ کیا بجلی کے لیے اٹھی ہے؟ یہ قوم کبھی بھی تیل بجلی اور ان چھوٹی چیزوں کے لیے اٹھی ہے. بہت بڑی قوم ہے. جی جی. یہ اس قوم نے جو جتنی موومنٹ چلائی ہیں، پاکستان موومنٹ چلائی، فاقے میں تھے کچھ تھے پاکستان قائد اعظم کے لیے، انہوں نے مارے کھائیں، 10 لاکھ بندے شہید گئے، ایک اسلامی ریاست کے لیے چلائی. جی جی. دوسری دفعہ یہ قوم اٹھی 1977 کے اندر. ایون ایوب خان کے زمانے میں جب 69 میں اٹھی، مرتا رہا، وہ کہتا رہا تھا ہر چیز پہ چھایا سناٹا، 20 روپے من ہے آٹا، اس بات پہ پڑتا ہے گھاٹا، صدر ایوب زندہ باد. صدر کوئی نہیں اٹھا. موومنٹ کس پہ چلی؟ تاشقند کے اوپر. جی سر. بھٹو نے کہا 1000 سال کا نعرہ لگائیں گے، اس پہ موومنٹ چلی. جی سر. پھر 77 میں الیکشنز کی دھاندلی کے اوپر نظام مصطفیٰ کی موومنٹ چلی. جی ایسی بات. ٹھیک. پھر اب یہ دیکھیں اب کیا ہے، امریکہ. لوگوں نے کہا کھانے کا مسئلہ نہیں، امریکہ اللہ تعالیٰ کرے کہ عمران خان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جو ایک ہمت پیدا کر دے تو بہت بہتر. سر یہ موومنٹ تو بڑی اسٹرانگ ہو چکی ہے، لیکن عمران خان کو جو تھریٹ کیا جا رہا ہے اس کو قید کرنے کا، اس کی دیکھیں ایک جان بات کی بتاؤں، دھمکیاں دی ایک جا بات رہی بتاؤں، ہیں. ایک موومنٹ جب ایک لیول پہ پہنچ جائے نا جی. تو پھر آپ اس لیڈرشپ کو ختم نہیں کر سکتے. آپ نے شیخ مجیب جو تھا نا، اس نے فاطمہ جناح کا الیکشن لڑا تھا. جی سر. بھٹو ایوب کو بڑی قد تھی. اس نے 65 کی جنوری میں الیکشن ہوا اور 68 کی جنوری میں اس کو گرفتار کر دیا تھا کل اگرتلہ سازش کیس میں. جی جی. اس کو 69 مارچ میں اس کو باقاعدہ رہا کرنا پڑا، کیس واپس لینا پڑا، یہ آ کے گورنمنٹ کانفرنس میں بھی آیا. اس کے بعد الیکشن ہوئے. جی جی. 163 میں سے 161 سیٹیں لی تھی انہوں نے. جی سر. اور جولائی
میں جب انہوں نے ختم کیا، جب الیکشن کا آنے لگے ہیں تو کوئی بندہ یقین نہیں کرتا تھا. جی جی لیڈرشپ کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کے خلاف منفی پراپیگنڈے پہ یقین نہیں کرتے. آج یہ حالت عمران خان کی آ چکی ہے. یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے ریولوشن کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل لگائی جا سکتی. تھینک یو ویری مچ سر. شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مرد کلندر، عظیم کالم نگار، اسکالر اور یا مقبول جان. بالکل ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی یوں ہی کہا کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.